بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر عسکر ملک۔ سب سے پہلے تو میں ضلع مظفر گڑھ کی عوام کو، باشعور عوام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کل بھی اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کی جو محبت ہے خان صاحب کے ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ اور گہری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے جو ضلع مظفر گڑھ کی عوام ہے وہ خراج تحسین قابل ہے، مستحق ہے۔ آج میں جو ہے نا اپنے باتیں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ ہمارا جو ضلع ہے وہ سب سے زیادہ پسماندہ ضلع ہے، سب سے زیادہ محرومیوں کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو ایم این اے صاحب یہاں سے منتخب ہو کے جاتے رہے ہیں، جو عوام نے جن کو اپنے ووٹوں سے جو ہے نا منتخب کروایا کہ وہ جا کے ہمارے ضلع کی نمائندگی کریں گے، انہوں نے وہ حق نہیں ادا کیا جس طریقے سے ہمارے ضلع کی نمائندگی کرنی چاہیے تھی قومی اسمبلی میں، اس طریقے سے کی نہیں گئی ہے، جس کی وجہ سے نہ ہی تو کوئی میگا پروجیکٹ لگ سکا ہے ہمارے ضلع میں، اور نہ ہی ہمارے ضلع کے جو بنیادی سہولتیں ہیں، جو عوام کی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، نہ تو وہی مطلب کہ پوری کی گئی ہیں۔ عوام جو ہے نا وہ سڑکوں کو رو رہی ہے، ہسپتالوں کو رو رہی ہے، سکولوں کو رو رہی ہے، اور تھانہ کلچر جو ہے جو امن و امان کی صورتحال ہے، کسی کا کوئی گھر محفوظ نہیں ہے، کسی کا کچھ محفوظ نہیں ہے، کیونکہ ایک نظام ہی ایسا آ کے بیٹھ گیا ہے کہ وہ مسائل حل ہی نہیں کرنا چاہتا۔ لاکھوں کی آبادی والا یہ جو ضلع ہے، اس میں نہ تو کوئی بڑی یونیورسٹی لگی ہے، نہ ہی کوئی میڈیکل کالج ہے، اور نہ ہی کوئی اور سہولت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ افسران لگتے رہے ہیں، یہاں پہ ایسے چوز آتے رہے ہیں، تو وہ اپنی مرضی سے لگواتے رہے ہیں۔ یہ جو سیاسی حضرات ہیں، یہ جو وڈیرے جگیردار ہیں، یہ اپنی مرضی سے لگواتے رہے ہیں۔ تو جو ان کا بندہ ہوتا تھا جس کو وہ چھڑوانا چاہتے تھے، وہ بیچارہ چھوٹ جاتا تھا، چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، اور جو مظلوم تھا الٹا اس پہ ایف آئی آر بھی کاٹ دی جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو سکے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قیادت کا مسئلہ تھا۔ اگر قیادت پڑھی لکھی اور سمجھدار اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے والی ہوتی تو آج یہ بات نہ ہوتی۔ اگر آپ اپر پنجاب پہ چلے جائیں تو وہ کہ بہت زیادہ ترقی ہے وہاں پہ، قدم قدم پہ جو ہے نا آپ کو پکی سڑکیں ملیں گی، ہر چیز پکی ملے گی، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے من پسند جو لوگ تھے، جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں، ان کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے، وہ سڑک بناتے ہیں، چاہے وہ کارپیٹ روڈ بن رہا ہو، مہینے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس نے اپنا کمیشن رکھا ہوتا ہے، جو ایم پی ایم این اے صاحب ہوتا ہے اس کا بھی کمیشن چلا جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ پھر آگے بچتا کچھ نہیں ہے لگانے کے لیے، تو جو جتنا لگایا جائے گا تو وہ صرف ایک مہینہ ہی چلنا ہے۔ تو باقی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مظفر گڑھ کی جو عوام ہے وہ سب سے زیادہ باشعور ہے، اور اس ٹائم سب سے زیادہ شعور وہ ان میں پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کہ ملک میں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور ان کو اب سمجھ آ گیا ہے، ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ اس ملک میں کیا معاملات چلتے رہے ہیں، کس طرح جو ہے نا ایک 22 کروڑ عوام کی منتخب کی ہوئی حکومت کو کس طرح راتوں رات 12 بجے عدالتیں لگا کر، کس طرح جو ہے نا وہ ایم این ایز کے جو ہے نا وہ ضمیر خرید کر پیسے دے کر کس طرح جو ہے نا حکومتیں جو ہے نا وہ گرائی جاتی ہیں۔ اب ان کو سمجھ آ گیا ہے۔ حکومتیں گرانے کا بات یہ ہے کہ اگر آپ حکومت گرا کے کسی اچھے انسان کو لے آتے ہیں تو عوام جو ہے نا ان کو برداشت کر لیتی ہے کہ ہاں شاید ہو سکتا ہے یہ اس کا مد مقابلہ ہے، لیکن آپ نے جس کو اوپر بٹھا دیا ہے، جس کی شکل دے کے لوگوں کو نفرت ہو جاتی ہے، تو عوام تو ریئیکٹ کرنی ہے نا، اور عوام ریئیکٹ کر رہی ہے۔ جتنے بھی بڑے جلسے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، کسی ایک بھی جلسہ ایسا نہیں تھا جس میں عوام جو ہے نا وہ نہ نکلی ہے۔ عوام اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہی ہے، اور عوام یہ بتا رہی ہے کہ اب وہ معاملات نہیں چلیں گے، اب وہ جمہوریت کے نام پہ، مہنگائی کے نام پہ اب جو ہے نا وہ عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ اور انہوں نے رولا ڈالا ہوا تھا طریقہ عدم اعتماد سے پہلے، انہوں نے جو ہے نا وہ مہنگائی کا لانگ مارچ کیا تھا، تو اب کدھر ہے مہنگائی؟ اب تو اس سے زیادہ مہنگائی ہو گیا ہے۔ اب تو ابھی جو ہے نا آپ وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ جو ہے نا مزید قیمتیں مہنگی کریں گے، مرغی جو ہے نا وہ مل نہیں رہی کہیں پہ، پٹرول اور ڈیزل زیادہ سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ تو خان صاحب نے جیسے وہ روس کا دورہ کیا تھا، اس میں انہوں نے جو ہے نا وہ معاملات تقریباً فائنل ہو چکے تھے، 2 میٹنگز بھی ہو چکی تھیں اس پہ کبھی نہ کی، اور اپریل میں وہ جو ہے نا وہ تیل لینے جا رہے تھے، وہ 30% کم پہ، اگر وہ لے لیتے تو پاکستان میں آج مہنگائی کی جو شرح ہے وہ کم ہو جاتی، مہنگائی کم ہو جاتی، کیونکہ پاکستان میں مہنگائی کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کے ساتھ۔ جب یہ دو چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے یا تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، اگر اوپر جا رہے ہیں تو بڑھ جائے گی، اگر نیچے آئیں گے تو کم آ جائے گی، تو یہی بات ہے۔ اور ایک اور بات، جو ضلع مظفر گڑھ کے نوجوان جو ہے نا ابھی وہ تھوڑے سے پریشان بھی ہیں اور مایوس بھی نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے ایک پرانے ایم این اے صاحب ہیں، وہ اسلام آباد دھرنے میں بھی گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد 2-3 میٹنگیں بھی جو ہے وہ کر چکے ہیں، تو شاید نوجوان کو جو ہے نا وہ صرف یہی تاثر جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ وہ الیکشن لڑیں۔ تو میں جو ہے نا ان کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا بے فکر ہو جائیں۔ پہلے بھی انہیں الیکٹیبلز کی وجہ سے جو خان صاحب کی حکومت ہے اس کو جو ہے نا گرایا گیا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں۔ یہ کل جو ہے نا وہ پیپل پارٹی میں تھے، اس سے پہلے جو ہے نا نون لیگ میں تھے، اس سے بعد پہلے جو ہے نا پھر وہ کسی اور جماعت میں تھے، مشرف کے ساتھ تھے، آج جو ہے نا پھر وہ یہ چلتی ہوا کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اب وقت آ گیا کہ اس کلچر کو بھی جو ہے نا ختم ہو جانا چاہیے۔ خان صاحب جو ہے نا عوام جو ہے نا وہ خان صاحب کے نام پہ جو ہے نا وہ ووٹ دے گی، تو اس سے بہتر ہے خان صاحب جو ہے نا وہ اچھے انسان ہی لائیں گے، لازمی نہیں ہے کہ الیکٹیبلز لائیں گے، کیونکہ بعد میں آ کے انہوں نے پھر ہی جو ہے نا مسئلہ کرنا ہے۔ تو آپ جو ہے نا نوجوان جو ہے نا اس معاملے میں پریشان نہ ہو، ابھی تھوڑا وقت ہے، جس کو بھی جو ہے نا ٹکٹ ملے گا وہ خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرویو کر کے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ جو ڈیزرو کرتا ہوگا، جو ایجوکیٹڈ ہوگا، جو قابل ہوگا، جو
MNA شپ کو جو ہے نا وہ کرتا ہوگا اس کو ہی جو ہے نا وہ ٹکٹ دیں گے انشاءاللہ۔ اور باقی آپ سب جو نوجوان ہیں آپ سب نے جو ہے نا وہ محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، عوام میں شعور بیدار کرنا ہے۔ جو عوام جو سادہ لوگ عوام ہیں جو سوشل میڈیا سے دور رہتے ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے ان کی جو ہے نا وہ ان کو بتانا ہے کہ ہوا کیا ہے، کس طرح ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج کل جو معاملات چل رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا پاکستان عمران خان صاحب نے جو ہے نا 2019 میں جب انہوں نے مودی کی حکومت نے کشمیر کی جو آزاد حیثیت تھی اس کو ختم کیا تھا، تب جو ہے نا بڑے نعرے لگائے تھے کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے۔ تو آج وہی جو مودی کے پرانے یار ہیں، آج انہوں نے جو ہے نا وہ اس کشمیر کو سائڈ پہ رکھ کے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تجارت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خان صاحب نے کسی بھی قسم کے تعلقات، ہر قسم کے تعلقات ان کے ساتھ ختم کر رکھے تھے۔ آج وہی ہیں جو ہے نا وہ ٹریڈ منسٹر لگانے جا رہے ہیں، تجارت کرنے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ مطلب کشمیر کو گولی مارو، اپنے جو مفاد ہیں ان کو آگے رکھو۔ یہ پرانے لوگ ہیں، ان کو کبھی کشمیر کے ساتھ محبت ہی نہیں تھی۔ یہ وہی نواز شریف ہے، اسی کے بھائی کی حکومت ہے جو نا جب وہ ہندوستان کے دورے پہ گیا تھا تو جو کشمیر کی حریت جو رہنما تھے اس کو ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ آج یہ بات آن دا ریکارڈ ہے کہ اس نے پاکستانی ایمبیسی کو کہا تھا کہ وہ جو ہے نا نہیں ملے گا، کشمیر کی کسی موضوع پہ بات بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ وہی جو ہے نا غدار لوگ ہیں، چور ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہی ملک کو جو ہے نا لوٹنے کے لیے پھر آئے ہوئے ہیں۔ نہ تو اب ان سے معیشت سنبھل رہی ہے، نہ ہی ان سے جو ہے نا وہ خان صاحب سنبھل رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ اب یہ الٹے پھنس گئے ہیں، کسی نے ان کو جو ہے نا وہ شاید مجھے لگتا ہے کہ غلط ان کو پھنسا دیا ہے۔ اب یہ کل کو جو ہے نا وہ جلدی الیکشن کروانے سے جو ہے نا کہاں ان کا مطالبہ تھا کہ جلدی الیکشن ہو جائے، لیکن جب سے خان صاحب سڑکوں پہ آئے ہیں تو وہ الیکشن کی مانگ کر رہے ہیں، اب یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے۔ اور باقی زرداری ہو گیا، سب سے بڑے چور ہیں، ٹھیک ہے نا، سندھ کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا پیپل پارٹی نے، لڑکانہ چلے جاؤ، نواب شاہ چلے جاؤ، سب کا سب جو ہے نا بیڑا گرک کر دیا۔ تھر میں جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ بھوک کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ پاکستان میں جس میں اپنی گندم لاتعداد مقدار میں پیدا ہوتی ہے، بے تحاشا وافر مقدار میں گندم پیدا ہوتی ہے صوبہ سندھ میں، پنجاب میں، وہاں پہ تھر کے جو لوگ ہیں وہ بھوک سے مر جاتے ہیں، کہاں سے مر جاتے ہیں، پانی کی قلت کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ جتنا بھی حکومت عوام کا پیسہ ہوتا ہے وہ زرداری یہ تو لے جاتے ہیں، دبئی میں لے جاتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا وہ بلڈنگیں کھڑی کرتے ہیں، اپنے جو ہے نا وہ محلات بناتے ہیں، بلاور ہاؤس پہ لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عوام پہ کہاں سے پیسہ خرچ کریں؟ اور آپ سب نے جو ہے نا وہ اپنے علاقوں میں جو ہے نا وہ عوام میں بیداری اور شعور پیدا کرنا ہے، عوام کو اپنے بتانا ہے، اور عوام کو جو ہے نا وہ آگاہ کرنا ہے، تاکہ آنے والے الیکشنز میں، ٹھیک ہے نا، وہ برادری وڈیرہ جگیردارہ ان سب سے جو ہے نا اوپر ہو کے جو ہے نا اپنی مرضی کا فیصلہ دیں، اپنی مرضی کا جو ہے نا وہ امیدوار چنیں، اپنی مرضی کے جو انسان ہے اس کو جو ہے نا وہ منتخب کریں، ٹھیک ہے نا، اس کو جو ہے نا ووٹ دیں۔ تو یہ جو ہے نا میرے بھائی آپ کا کام ہے، آپ نے جو ہے نا وہ کروانا ہے۔